الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے مستقل طور پر درس تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. جس سورت سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ. پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمارا جو درس ہوگا، جو درس تفسیر ہوگا، یہ آسان فہم ہوگا، سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو کمپلیکیٹڈ ہو، سمجھنا جس کا مشکل ہو، دشوار ہو. کوشش اس بات کی کریں گے انشاءاللہ کہ ہر چیز آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی قسم اور رات کی قسم جب وہ تاریک ہو جائے. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور بعد میں آنے والے حالات آپ کے لیے پہلے والے حالات سے زیادہ بہتر ہیں، اور جلد ہی آپ کو آپ کا رب اتنا نواز دے گا کہ بس آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو حق کے لیے سرگردہ پایا تو راستہ چلایا، اور آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا. بس جو یتیم ہو اس پر زبردستی نہ کریں، اور جو سائل ہو اس کو نہ جھڑکیں، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہیں اس کو بیان کرتے رہیں. یہ سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ ہوا. اب اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے شان نزول کو سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی بہت سی آیات وہ ہیں جب تک اس کا پس منظر معلوم نہ ہو، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو، صحیح طور سے بات سمجھ نہیں آ سکتی. تو یہ سورت بھی انہی آیات میں سے ہے کہ اس کا شان نزول معلوم ہوگا تو اس کا سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا. شروع دور میں، مکہ کے شروع دور میں چند دنوں تک آپ پر وحی کا سلسلہ بند رہا. اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان وجوہات میں جانا نہیں ہے. کسی حکمت کے تحت وحی کا سلسلہ بند رہا. اب کفار مکہ کو ایک موقع مل گیا آپ کو پریشان کرنے کا، ستانے کا. تو وہ کہنے لگے، اور اس میں خاص طور سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی طعنہ زنی کرنے میں، اور کہہ رہی تھی کہ محمد سے تو محمد کا رب ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، آپ کو تسلی کے لیے، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے. یہ آیات اللہ نے نازل فرمائی ہے. اور اس سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین نے قسم کے ذریعے کی ہے. دیکھیے، قسم وہاں پر کھائی جاتی ہے جہاں پر کوئی بات کو مضبوط بنانا، تاکیدی طور پر جس بات کو بیان کرنا ہے وہاں پر قسم کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. تو اللہ نے یہاں پر جو ابتدا کی ہے، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی قسم جب وہ تاریک ہو جائے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت ہی انوکھی ابتدا کی ہے کہ چڑھتے ہوئے دن اور رات کی تاریک کی قسم کی طرف اس طرف اشارہ ہے کہ جب رات زیادہ تاریک ہو جائے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صبح نہیں ہوگی. اسی طرح اگر وحی کسی حکمت کے تحت اللہ نے موقوف رکھا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وحی نازل نہیں ہوگی. ورنہ پھر یہ حماقت کا درجہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ رات کے بعد دن نہیں ہوگا اور وحی کے موقوف ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا کسی حکمت کے تحت، تو پھر یہ اعلیٰ درجے کی حماقت ہوگی. یہ بات یہاں پر بیان ہوئی.
تیسری آیت اللہ رب العالمین نے تسلی کے طور پر بیان کی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ وحی کا جو سلسلہ بند ہوا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں، کسی حکمت کے تحت وحی کا سلسلہ اللہ نے تھوڑے دن تک بند کیا تھا، اس بات کو اللہ نے کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ ہے آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آف کورس بہتر ہے۔ اس کا دوسرا میننگ ہے کہ آنے والے حالات پچھلے والے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اپ کمنگ ڈیز، اپ کمنگ ایئرس ول بیٹر دین یور پریویس ڈیز اینڈ ایئرس، کہ پچھلے کے جو حالات تھے ان حالات سے بہتر آگے کے حالات ہوں گے۔ ایک گویا اللہ نے پیشن گوئی کی، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک امید کا سامان ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ہم یہ سمجھیں کہ قرآن پاک ہر دور میں ہدایت کے لیے، ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس وقت کے حالات بیان کیے گئے، اس کا چیپٹر کلوز، ایسا نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اور یہ جو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ آپ اس کے مخاطب ہیں۔ اصل اس کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ امت کے لیے اس کی تعلیمات ہے۔ اب یہاں پر اس کے اندر ہمارے لیے امید کا سامان یہ ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، دے چینج ڈے بائی ڈے، ہر دن حالات میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اب ہم مکہ کو دیکھیں کہ شروع میں وہاں پر کیا تھا کہ اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا تھا، اور اگر کوئی نام لیتا وہ نظر آتا تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، اس کو ایسی تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا کہ اللہ ہی اس کا مالک۔ لیکن پھر چند سالوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ مکہ جہاں پر اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا تھا وہ فتح ہو گیا، اور گویا ہے کہ اسلام کا سینٹر کہلایا۔ اسی طرح ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں کہ دن بدن حالات مسلمانوں کو لے کر بدل رہے ہیں۔ کبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ، کبھی حجاب کا مسئلہ، کبھی NRC کا مسئلہ، کبھی حلال کٹ کا مسئلہ، اس طرح دوسرے اشیاء ہیں اور بہت سارے ایجنڈے ہیں جو آتے رہیں گے۔ لیکن ایمان والے کو یہاں پر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والا اپنے ایمان پر مکمل طریقے سے کاربند رہے، عمل فرما رہے، تو پھر اس کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ رات ہے، اس کا مطلب اس کے بعد دن آنے والا ہے۔ تو حالات بے انتہا خراب ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد اچھے حالات آنے والے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مزید تسلی عطا فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور جلد ہی آپ کو آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ بس آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر کوئی اسپیسیفک چیز نہیں بیان فرمائی کہ کیا دیں گے، متعین نہیں فرمایا کہ کیا اللہ کن چیزوں سے نوازے گا، لیکن آپ کی مرغوب چیزیں آپ کو عطا کی جائیں گی۔ آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا عام طور پر دنیا میں پھیل جانا اور ملکوں میں اللہ کا کلمہ بلند ہونا، اور یہ چیزیں آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں پیش آئی۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، پورا جزیرۃ العرب اسلام کے دامن میں آیا، مختلف فتوحات حاصل ہوئی۔ ایک بات تو یہ، اس کا دوسرا مطلب ہے کہ آخرت میں آپ کو مقام محمود حاصل ہوگا، جو بلند ترین مقام ہے، اور شفاعت آپ کو حاصل ہوگا، مقام شفاعت حاصل ہوگا جو کہ معزز ترین منصب ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اسلام کی بڑھوتری، اسلام کی ترقی، فتوحات، پھیلائے کلمت اللہ دنیا میں جگہ جگہ، ایک یہ۔ دوسرا اس آیت کا مطلب ہے کہ آپ کو آخرت میں مقام محمود عطا ہوگا، مقام شفاعت نصیب ہوگا، جو مقدس ترین اور معزز ترین منصب اور مقام ہے۔ تو آج انہی آیات پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے آدھی صورت اور باقی ہے، کل انشاءاللہ اس کو بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔